الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بیان شروع کرنے سے پہلے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو آئیے نیت کر لیجئے کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، بیان کی تعظیم کی نیت سے ممکن ہوا تو دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانوں بیٹھ جائیں، اتحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور نیت بھی کر لیجئے کہ موبائل فون کے استعمال سے بچ کر بیان سنوں گا۔ آپ نے موبائل، آپ نے بہت سارے کلپس بنا لیے، اب اس کو سائلنٹ کر کے جیب میں رکھ لیں۔ آپ پہلے طے کر لیں کہ آپ مووی بنانے آئے ہیں یا بیان سننے آئے ہیں۔ اگر آپ بیان سننے آئے نا تو اپنے ان کاموں کو چھوڑ دیں، توجہ بیان کی طرف رکھیں، اور موبائل سائلنٹ کر لیں گے نا تو بعض اوقات ہوتا کیا، بڑی اہم بات ہو رہی ہوتی ہے اور اسی دوران بیل بجتی ہے تو برابر والے کی بھی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اپنے موبائل سائلنٹ کر کے فقط اب یوں سمجھیے کہ اجتماع میں آ جائیں۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں ہمارے اجتماع میں علماء کرام بھی تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کرام کا سایہ بھی ہم سب کے سروں پر دراز فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ انہوں نے تشریف لا کر ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، ہماری ذرہ نوازی کی ہے، اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ایسی بابرکت ذات ہے، ذات مصطفیٰ کی بات تو چھوڑیے، ذکر مصطفیٰ بھی کمال کی چیز ہے۔ یعنی ان کا نام لے لیں، ان کا ذکر کریں تو طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اور پھر فضائل، اللہ اکبر، احادیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں فضائل درود میں، یعنی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ وظیفہ ایک ہے، برکتیں کتنی ہیں۔ دنیا میں گناہ معاف، نیکیاں ملتی ہیں، درجات بلند ہوں، بیماریاں دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں۔ کثرت سے پڑھیں تو روضہ رسول کی حاضری نصیب ہو جائے، مزید کثرت سے پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں تو نبی پاک کا دیدار بھی نصیب ہو جائے۔ کمال کا وظیفہ، یہاں بھی کام آنا ہے، محشر کے دن بھی کام آنا ہے، قیامت کے دن بھی کام آنا ہے۔ کیسا وظیفہ اور کمال کا وظیفہ ہے، مگر ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اتنے مبارک وظیفے کو کثرت سے نہیں پڑھتے۔ آج بہت خوبصورت ایک روایت سنانے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، بعض صحابہ نے فرمایا کہ جس مجلس میں، جس محفل میں، جس اجتماع میں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے۔ ہم نارملی خوشبو لگاتے وقت کیا پلان کرتے ہیں کہ ایسی خوشبو ہو کہ تھوڑا دور تک جائے۔ عطر والے کو کہتے ہیں نا یار ذرا لانگ لاسٹنگ دینا، ایسا عطر پرفیوم دینا جو دیر تک رہے اور دور تک مہکے۔ آؤ میں بتاتا ہوں درود پڑھنے والوں، جب تم درود پڑھتے ہو تو خوشبو کدھر تک جاتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جب کسی مجلس میں، کسی محفل میں درود پڑھا جاتا ہے تو اس درود کی مہک آسمانوں تک جاتی ہے، اور وہاں اللہ کے فرشتے اس خوشبو کو جب محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمین پر کسی مجلس میں ہو نہ ہو کہیں آقا کے دیوانے جمع ہو کر نبی پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں ہم درود پڑھیں، وہاں فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں درود پڑھا جا رہا ہے جس کی یہ مہک ہے، اس کی یہ خوشبو ہے جو آسمانوں تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے، ان کا ذکر اتنا مہکا، ان کی بات کرے تو خوشبو نکلے، تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا۔ میں بڑے بڑے حسین، بڑے اسپیشل لوگوں کی لوگ بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت حسین ہے فلاں فلاں جناب، بڑا اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس کے فینز ہیں، اس کے فالوورز ہیں۔
دنیا داروں کی جو محبت میں گرفتار ہیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ساری دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ کوئی کتنا ہی طرح دار کیوں نہ ہو، ایٹیکیٹس والا کیوں نہ ہو، جو بڑا نازک کیوں نہ ہو، مگر جب وہ تھوکتا ہے تو اس کے تھوک سے لوگوں کو گھن آتی ہے. نو بڈی لائک اٹ. کس کو تھوک اچھا لگتا ہے؟ میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی بات نہیں کروں گا کہ اس چہرے میں تو رب نے کیسا حسن عطا فرمایا کہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. تو نبی پاک کے مبارک چہرہ انور اور اس کے حسن کی بات آج نہیں کریں گے، پیارے آقا کے ان ہاتھوں کی بات نہیں کریں گے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. ہم اس کی بھی بات نہیں کریں گے. پیارے آقا کے مبارک دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اس کی بھی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف ان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ جس سے عموماً لوگ دور بھاگتے ہیں. میں اور آپ پرفیوم کیوں لگاتے ہیں، عطر کیوں لگاتے ہیں؟ کہ میرے اور آپ کے پسینے سے کسی کو بدبو نہ پہنچے. ایسا ہی ہے نا، بندہ اپنے پسینے سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، اچھی بات ہے، سنت کی نیت بھی ہو اور یہ بھی ساتھ نیت ہو کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، عطر لگانے کا بھی ثواب ملے گا. لیکن آج بتاتا ہوں میرے آقا کا پسینہ کیسا تھا، نبی پاک کا لعاب دہن کیسا تھا. وی جسٹ ٹاک اباؤٹ دیز ٹو تھنگز. ہم فقط ان دو چیزوں کی آج بات کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے. باقی نبی پاک کے کمالات تو بیان ہی نہیں کر سکتے نا. بڑے بڑے علماء نے کوشش کی، عاشقوں کے امام نے بھی قلم اٹھایا، جس نے بھی کوشش کی وہ عاجز ہو گیا، حیران ہو گیا. کیا خوب لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آج اس شعر کا مطلب بھی تھوڑا سا سمجھ لو. عیب تناہی، علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ مثال کے طور پہ اگر آج میں آپ سب کو کاغذ بھی دے دوں، قلم بھی دوں اور کہوں ذرا لکھو کسی پرسنل، جس شخصیت سے آپ پیار کرتے ہیں اس کے اوصاف لکھیں، اس کی خوبیاں لکھیں. آپ لکھنا شروع کریں گے، 10 لکھ دیں گے، 15 لکھ دیں گے، 50 لکھ دیں گے. اس کے بعد آپ مجھے سارے ہی قلم کاغذ واپس دے دیں گے کہ بھائی آپ نے کیا لکھا. آپ لکھیں گے بڑا حسین ہے، خوبصورت ہے، ملنسار ہے، مسکراتا ہے، مدد کرتا ہے، خیال کرتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے. 10 15 20 پھر رک جائے گی نا قلم، اسٹاپ. آپ کہیں گے جناب یہ جس سے میں پیار کرتا ہوں نا یہ اس کی تعریف ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو چیز ختم ہو جاتی ہے نا، تعریف رک جاتی ہے، تعریف اینڈ ہو جاتی ہے، یہ بھی تو ایک عیب ہے. تناہی اینڈ ہو جانا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک کی ذات وہ ہے جن کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوتے ہیں. 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، آج تک لکھنے والے لکھ رہے ہیں. بات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی ہے، بات ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. امام لکھتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فقط ان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں. آپ نے ذکر مصطفیٰ درود پاک کے بارے میں سنا نا کہ آقا کا ذکر کرو تو آسمان تک خوشبو جاتی ہے. کیوں نہ خوشبو جائے، نبی پاک خود کتنے مہکے مہکے. اللہ اکبر. میرے آقا جس گلی سے گزر جاتے ہیں نا، جس گلی سے نبی پاک گزر جاتے وہ سڑک مہک جایا کرتی، وہ گلی خوشبودار ہو جایا کرتی. صحابہ کرام کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا کسی سے پوچھتے نہ تھے کہ نبی پاک کہاں گئے ہیں، سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے، خوشبو بتا دیتی کہ آقا گزر کر گئے ہیں. اور اسی بات کو بریلی کے تاجدار نے، امام عشق و محبت نے کیا خوبصورت انداز میں لکھا. فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، لگا لو خوشبوئیں جتنی لگانی ہے. مہکنے والوں سنو، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے.
امبر زمین. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بتاؤں نبی پاک جس سڑک سے جس گلی سے گزرتے وہ گلی پہچانی کیسی جاتی؟ کہتے ہیں امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار. آقا جس گلی سے گزرتے زمین امبر کی ہو جاتی, ہوا ابیر ہو جاتی, ہر غبار جو تھا مٹی جو ہے وہ مشک جیسی ہو جاتی. امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار, ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. اچھا اب جب بھی یہ سنتے ہیں نا ایمان تازہ تو ہوتا ہے کہ یار صحابہ نے خوب مزے کیے ہیں, نبی پاک کی پیاری پیاری خوشبو سونگی, پسینہ مبارک کا تو کمال یہ تھا. بہت مشہور واقعہ ہے, پھر سنتے ہیں. اچھا مزے کی بات بتاؤں, میں جتنا بھی بیان کروں گا نا شاید سب نے کئی بار سنا ہوگا, مگر محبوب کی بات اتنی اچھی لگتی ہے جتنی بار سنو ایمان تازہ ہو جاتا. یہ بھی عشق کی نشانی ہے, ورنہ بندہ کہ یار کتنی بار سنوں ایک ہی بات کو, مگر جس سے محبت ہو جس سے پیار ہو بندہ کہتا ہے پھر سناؤ, پھر وہی بات کرو. پیارے آقا کا تذکرہ اتنا اچھا لگتا ہے. اب جو ہے وہ ایک صحابی آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, کہا حضور بچی کی شادی ہے اور خوشبو درکار ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل آنا, ایک کھلے منہ والی شیشی لانا, ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا. صحابی دوسرے دن پہنچ گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی صحابی کے سامنے, دیکھو یہ عشق کا امتحان دیکھو, انہی صحابی کے سامنے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا اور اس شیشی کے اندر بھرنا شروع کیا. مانگا عطر ہے اور دیا پسینہ جا رہا ہے, مگر صحابی کا بلیف دیکھو, یقین دیکھو. عرض نہیں کیا کہ حضور بچی کی شادی ہے, عطر چاہیے, آپ پسینہ دے رہے ہیں. پیارے آقا نے جب شیشی بھر گئی فرمایا اپنی بیٹی کو کہنا جب خوشبو کی ضرورت ہو اس لکڑی کے ٹکڑے سے اس عطر کو, اس پسینے کو اپنے جسم پر لگا لیا کرے. صحابی بیٹی کے پاس لے کر گئے, دلہن ہے. میری اسلامی بہنیں سوچیں, عشق دیکھو, آج دلہن کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے. باپ قرضے میں چلا جائے اس کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی ہیں. وہ بھی ایک دلہن تھی کہ باپ سے خوشبو مانگا تھا اور نبی پاک کا وہ پسینہ لے کر آئے. فرما بردار بیٹی نے کوئی اعتراض نہ کیا کہ بابا جان آج تو شادی کا دن ہے, خوشبو درکار ہے. اگر نبی پاک نے اپنا پسینہ بھیجا ہے تو یہی کمال ہوگا, یہی بہتر ہوگا. اس دلہن نے پسینہ لگانا شروع کیا. آج میں اور آپ عطر لگائیں دوسرے کمرے میں خوشبو نہیں جاتی. آؤ بتاؤں میرے آقا کے پسینے نے کیا کمال کیا. علماء موجود ہیں, حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں کہ جیسے ہی اس دلہن نے پسینہ ملا پورے مدینے میں اس کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی. وہ جو گھر ہے جس گھر میں وہ دلہن رہتی تھی, وہ صحابی رہتے تھے, محلے کے اندر بیت المطیبین خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا. اللہ اکبر, میرے آقا کا ایسا معجزہ ہو, اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے. عاشقوں کے امام لکھتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. ارے آقا کا پسینہ مل جائے تو نہ دلہن کو پھول چاہیے نہ دلہن کو جناب عطر چاہیے. اب یہ تمام باتیں سنتے ہیں نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیا منظر ہوتا ہوگا. آقا جس گلی سے گزرتے ہوں گے صحابہ ہاتھ باندھے باندھے پیچھے چلتے ہوں گے, خوشبوئیں بھی سونگتے ہوں گے. 1400 سال پرانی بات ہے, مگر سچی بات بتاؤں آج بھی جو مدینے شریف گئے ہیں نا وہ میری بات مانیں گے. آج بھی اگر کوئی عاشق رسول مدینے چلا جائے شرط ایک ہی ہے, ناک عشق والی ہونی چاہیے. آج بھی مدینے چلے جائے ہوا بتا دے گی, یہ ہوائیں بتاتی ہیں. شاعر کہتا ہے نا, کیا خوبصورت بات ہے, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. اللہ وہ گلیاں بار بار دیکھنا نصیب فرما. ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں نا, مدینے آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں, ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ. وہ ہوا بتاتی ہے
کہ پاکیزگی کی میننگز کیا ہیں، تقدس کہاں کس کو جاتا ہے، کیونکہ ان گلیوں سے نبی پاک گزرے ہیں۔ یہ ہے پسینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آؤ کچھ بات میرے آقا کے مبارک لعاب کی کر لیں، نبی پاک کے مبارک تھوک مبارک کی بات کریں۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کی بارگاہ میں اہل مدینہ آتے، دور دور سے لوگ آتے، کہتے حضور ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے۔ آپ کے یہاں بھی کبھی بورنگ میں کھارا پانی نکل آئے؟ اب تو آر او پلانٹ وغیرہ سنائے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی ویسا میٹھا نہیں ہوتا۔ سنو صحابہ کے پاس کون سا پلانٹ تھا؟ کھارا کنواں میٹھا کرنا ہوتا تو کہاں جاتے تھے؟ نبی پاک کے در پر آتے تھے۔ انہیں پتا تھا جو مانگو آقا عطا فرماتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتے حضور پانی کھارا ہے، ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے۔ نبی پاک کلی فرما کر، کبھی کلی فرما کر پانی دے دیتے، کبھی خود تشریف لے جا کر کنویں پر کلی فرماتے۔ آقا کا کلی کیا ہوا پانی، کیونکہ اس میں لعاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مل جاتا تھا، جب وہ کنویں میں ڈالا جاتا کھاری کنواں میٹھا ہو جایا کرتا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جس سے خاری کنویں شیرائے جاں بنے، جس سے خاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کی زبان سے جو چیز ٹچ ہو جاتی، جو لعاب لگ جاتا۔ ایک صحابی، ان کا نام ہے حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں، 4 ازواج تھیں۔ آپ کی بیویاں، آپ کی ازواج سوچتی کہ حضرت عتبہ خوشبو کون سی لگاتے ہیں، وہ بڑی مہنگی مہنگی خوشبو لگاتی، مگر حضرت عتبہ کی خوشبو سے آگے نہ بڑھ پاتی۔ اور گھر میں بیوی زوجہ تو دیکھ لیتی ہے نا کہ عطر کون سا لگایا جا رہا ہے، کبھی عطر لگاتے بھی نہیں دیکھا۔ ایک بار ایک زوجہ نے آپ سے عرض کی حضور یہ بتائیں آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں؟ ہم ساری مل کر کوشش کرتی ہیں کہ آپ کی خوشبو کے برابر آ جائیں، مگر آپ کی خوشبو بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ بتائیں تو صحیح کون سی خوشبو یوز کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ میرا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے، اسکن ڈیزیز ہو گئی نا، جسم پر جلد کی بیماری ہو جاتی، آبلے پڑ گئے۔ صحابہ کا کمال یہ ہے، جتنی سیرت پڑھے نا آپ، صحابہ کرام کو جو پرابلم ہوتی تھی ڈاکٹر نہیں نظر آتا تھا، کسی جگہ ایمرجنسی وارڈ میں نہیں جاتے تھے، بلکہ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل جاتی، وہ بھی نبی پاک کے پاس ہی آتے۔ حضرت عتبہ بن فرقد کہتے ہیں میں پیارے آقا کے پاس چلا گیا کہ حضور جسم پر آبلے پڑ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا کرتا اتارو۔ میں نے کرتا اتارا۔ آج اسکن پر، جلد پر کوئی بیماری لگے تو کریم لگائی جاتی ہے، آئنٹمنٹ لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر فارمولے لگاتے ہیں۔ نبی پاک نے حضرت عتبہ کا کرتا اتارنے کے بعد اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت عتبہ کے جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، آبلے تو ختم ہو گئے، ہمیشہ میرا جسم مہکتا ہی رہتا ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے، نبی پاک سے زیادہ اور کون ہے جس سے پیار کیا جائے؟ آؤ دنیا کے کسی حسین کو لے آؤ سامنے، دنیا کے کسی طرح دار کو لے آؤ، پسینے سے اس کے بو آنی ہے، تھوک اس کا گھن لاتا ہے۔ نبی پاک وہ ہیں جن کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ لعاب دہن جو ہے کسی کے جسم پر مل دو جسم خوشبودار ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک کو اللہ نے وہ باکمال، وہ حسین اور وہ دل ربا بنایا ہے، تو پھر کیوں نہ نبی پاک سے محبت کی جائے، ان پر اپنا سب کچھ فدا کیا جائے۔ ایک بات سمجھنی ہے، اب میں نے کہا نا کہ ایک چھوٹی سی بات میں نے کی ہے، پیارے آقا کے لعاب کی، نبی پاک کے پسینے کی۔ آپ پیارے آقا کی زندگی کی کسی بھی چیز کو اٹھا لیں، نبی پاک کے کسی عضو کی بات کریں، پیارے آقا کے کسی بھی پارٹ آف دا باڈی کی بات کریں، اس کے مقابلے میں با کمال اور دنیا میں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ نبی پاک کی باتیں، پیارے آقا کی پرخیف گفتگو کی بات کریں، ایسا بولنے والا سارے جہان میں کوئی اور نہیں ملے گا۔ نبی پاک کی عادتوں کی بات کریں، ایسی عادتیں دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ اور ایسے کیسے ملے گا؟ جب نبی پاک کو رب نے حبیب بنایا، اپنا حبیب بنایا، تو پھر پیارے آقا جیسا پھر کسی کو نہ بنایا۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جبریل امین سے ارشاد فرمائی، حدیث کا مضمون ہے، جبریل یہ تو بتاؤ تم نے سارے نبیوں کو دیکھا ہے، سارے جہان کو دیکھا ہے، کیا تم نے ہم جیسا، مجھ جیسا کسی اور کو پایا ہے؟ جبریل امین کا جو جواب ہے نا، وہ میں اعلیٰ حضرت کے شعر کے ذریعے دینا چاہتا ہوں۔
आला हजरत लिखते हैं यही बोले सिदरा वाले, सिदरतुल मुंतहा पे रहते हैं ना जिब्रील अमीन, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। आका हमने सारी दुनिया को देखा, सारी दुनिया को छान डाला, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। आका रब ने आप जैसा किसी को नहीं बनाया। अब आओ बताता हूं, जब जिब्रील अमीन ने नबी पाक जैसा किसी को नहीं देखा ना, तो फिर नबी पाक से अटैचमेंट कैसी हो गई, प्यारे आका से मोहब्बत कैसी हो गई। सारे नबियों के पास गए हैं, मगर तफासीर की किताबों में सुबहान अल्लाह लिखा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमीन 12 मरतबा हाजिर हुए। कितनी बार? हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम के पास 4 मरतबा हाजिर हुए। हजरत सैयदना नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम के पास 50 मरतबा हाजिर हुए। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास 42 टाइम्स 42 बार हाजिर हुए। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के पास 400 बार हाजिर हुए। और अब बताता हूँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जो रूहुल्लाह हैं 10 बार हाजिर हुए। आप जानना चाहेंगे नबी पाक के पास कितनी बार हाजिर हुए? अच्छा, पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, आज नाज़माबाद वालों का कुछ हिसाब भी चेक कर लेते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की पहली मुलाकात जिब्रील अमीन से जब हुई, उस वक्त नबी पाक की उम्र मुबारक क्या थी? 40 साल। पहली मुलाकात पता है कहाँ हुई थी? गारे हिरा में। पहली वही लेकर आए ना, तो 40 साल की उम्र मुबारक में जिब्रील अमीन से पहली मुलाकात हुई। दुनिया मेरे आका ने कितने सालों के लिए इख्तियार फरमाई? 63 साल। कितने सालों के लिए? जाहिरी पर्दा फरमा लिया। उसके बाद 40 साल 63 साल, कितने साल बचे? 23 साल। वेरी गुड। 23 ईयर्स मुलाकात के रहे। 23 साल में दिन कितने होते हैं? 360 दिन होते हैं तकरीबन एक इस्लामी साल में। 10 साल में कितने दिन हो गए? 3600 दिन। ठीक है, कितने दिन हो गए? 3600। 20 साल में कितने हो गए? 7200। ठीक है, मजीद 3 साल के 1000 दिन गिन ले तो 8200 8300 दिन बनते हैं। 8300 अप्रोक्सीमेटली 8280 बनते हैं। ठीक है, ये बहुत मजेदार बात है, याद कर लोगे ईमान ताजा हो जाएगा। 8280 दिन हैं मेरे आका की जाहिरी हयात के पहली मुलाकात से लेकर दुनिया से पर्दा फरमाने तक। और जो माशाल्लाह सीरत पढ़ते हैं उन्हें पता है कि कई दिन इसमें ऐसे गुजरे कि कई दिन तक जिब्रील अमीन हाजिर नहीं हुए, बहुत सारा गैप भी आया। अगर 8280 दिन भी गिन लेना तो जिब्रील अमीन कितनी बार आए? उलमा बताते हैं 24,000 बार नबी पाक की बारगाह में हाजिरी दी। क्यों? वजह क्या थी? बड़ा मुअम्मा है। किसी के पास 42 बार, किसी के पास 100 बार, किसी के पास 12 बार, 24,000 बार। एवरेज तो निकालो। 8,000 दिन में 24,000 बार का मतलब यह बनता है कि रोजाना 3 बार। और किधर से आते थे? बराबर गली से नहीं, सिदरतुल मुंतहा। डिस्टेंस कितना है सिदरतुल मुंतहा का? यह भी हदीस बताती है। हदीस में यह मजमून मौजूद है कि जमीन से पहले आसमान का फासला 500 साल, पहले आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल। गिनते चले जाएं 3500 साल लगेंगे 7वें आसमान तक पहुंचने के लिए। और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा उसके ऊपर है। इतना दूर से रोजाना यानी अप्रोक्सीमेटली रोजाना औसतन 3 से ज्यादा बार नबी पाक के पास आना। वजह क्या है? इतना सफर क्यों किया? और अंबिया के पास तो थोड़ी बार गए। बात यह है, हमारे पास जवाब अगर हमें ढूंढना होता है तो कभी आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देते हैं। आओ आज बरादर आला हजरत से पूछते हैं। शहनशाह सुखन लिखते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। कहते हैं बात यह है, नबी पाक को पहली बार देखा, उसके बाद चैन ही नहीं आता था। आका से मिले बगैर करार ही नहीं आता था। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर, सिदरतुल मुंतहा छोड़कर बार बार इसलिए आना है कि नबी पाक का जलवा देखना है। क्यों? कि ऐसे यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, आका तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। नबी पाक के दीदार के बगैर उन्हें चैन ही ना आता था। तो ये मर्तबा है नबी पाक अलैहिस्सलाम का, ये मकाम है सरवर कायनात अलैहिस्सलाम का। एक छोटा सा इशारा देकर मजीद आगे चलता हूं। जिब्रील अमीन 3500 साल का डिस्टेंस रोज 3 बार कर ले, स्पीड कितनी होगी, रफ्तार कितनी थी कि पलक झपकते में आते।
پھر جاتے پھر آ جاتے. تو جب جبریل امین کی رفتار کا عالم یہ ہے تو جبریل کے آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ تو معراج کی شب اگر میرے آقا تھوڑی ہی دیر میں سارا سفر کر کے تشریف لے آئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ اس وقت تو کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم تھا. علماء بڑا پیارا عشق بھرا جواب دیتے ہیں کہ جناب اتنا سارا سفر ہوا، ابھی واپس آئے تو بستر گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، سفر تو بہت طویل تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو علماء عشق بھری زبان میں جواب دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آج دنیا میں بھی آپ کی میری گھڑی سے سیل نکال لیں تو گھڑی رک جائے گی نا، سیل ڈالیں تو پھر چلنا شروع ہو جائے گی. علماء کہتے ہیں آقا سارے جہان کی جان ہیں، جب جان ہی چلی گئی تھی تو جہان رک گیا تھا. نبی پاک تشریف لائے، دنیا پھر چلنا شروع ہو گئی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، میرے آقا کی تعریف بیان ہو. مجھ سے پہلے نعت خواں تعریف کر رہے تھے، وہ نظم میں بیان کر رہے تھے، میں نثر میں بیان کر رہا ہوں. جتنا سنے ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ پیارے آقا کے گن گانے والا بنائے، نبی پاک کے چرچے بلند کرتے والا بنائے، اور یہ زندگانی اسی میں گزر جائے. دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں محمد ممجد، پکارا کروں میں میرا دین و ایمان، فرشتے جو پوچھیں آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. اب آتے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آج کے بیان کے میسج کی طرف. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان تو ہم سن ہی رہے ہیں، اور معجزات کتنے، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسا باکمال بنایا. سارے نبیوں کو معجزات ملے، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کے مجموعے، یعنی جتنے سارے انبیاء کو معجزے دیے نا، سب کے معجزوں کی تعداد کے مطابق اللہ نے اپنے حبیب کو وہ سارے معجزات عطا فرمائے، بلکہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری، جس کو سیرت نگار خصائص الکبریٰ کہتے ہیں، ایکسٹرا، اسپیشل، ایکسکلوسیو، وہ نبی پاک کو عطا فرمائے. یعنی سارے معجزات کے علاوہ کچھ ایسے معجزات بھی دیے جو آپ سے پہلے کسی اور کو عطا نہ کیے. پیارے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، نبی پاک نے سورج کو واپس پلٹایا. ایسے ایسے معجزات ہیں کہ آج بھی سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مگر علماء بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو نبی پاک کا مرتبہ ہے نا، اس مرتبے کے مطابق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسٹیٹس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں، باقی تو نارمل سی بات ہے. یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سورج پلٹانا، یہ نبی پاک کا جو مرتبہ ہے نا رب کی بارگاہ میں، ان کے لیے نارمل ہے. 2 معجزات ایسے ہیں جو شان مصطفیٰ کو ظاہر کرتے ہیں. ایک معجزہ ہے معراج کی شب، نبی پاک جو رب کے دیدار کو تشریف لے گئے. ساری کائنات میں کسی نے رب کو نہیں دیکھا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کئی بار کلام کیا. ایک بار عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہ دیکھ سکو گے. پھر عرض کی کوہ طور پر رب عز و جل نے اپنی تجلی کا نزول فرمایا، دیدار نہیں کروایا، تجلی کا نزول ہوا. اس تجلی، اس نور کی جو تجلی تھی، اس کی تاب نہ لا سکے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. یہاں التجا تھی یا اللہ دیکھنا ہے، وہاں سے منع ہوا لن ترانی. فرق دیکھیے گا، یہ کلیم اللہ ہیں. اب آؤ حبیب اللہ کی بات کرتے ہیں. 27ویں رجب ہے، آقا تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے. جبریل امین آئے، قدموں کو بوسہ دے کر عرض کیا حضور رب بلا رہا ہے. وہاں حضرت موسیٰ خود عرض کر رہے ہیں، یہاں بلایا جا رہا ہے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. یہاں بلایا جا رہا تھا. اب ذرا غور کیجئے، ساری کائنات میں اور کوئی نہیں جس نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہو. یہ فقط میرے آقا کی شان ہے. یہ معجزہ ہے نبی پاک کا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کے مطابق ہے. اور اسی بات کو ہم صلاۃ و سلام میں کئی بار سنتے ہیں. آج اس بات کو سمجھنے کے بعد پڑھو تو اور لطف آئے گا. شاعر لکھتے ہیں نا، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی،
ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ڈفرنس. دیکھو طور اور معراج, قصہ طور و معراج سمجھے کوئی, فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی. ایک طرف التجا تھی, طالب تھے حضرت موسیٰ, اور یہاں حبیب پاک مطلوب ہیں. فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. وہاں وہ بے ہوش ہو گئے اور آقا جلووں میں گم ہیں. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سوال. تو ایک معجزہ تو یہ. اب دوسرا کون سا معجزہ ہے جو نبی پاک کی شان کے لائق, آپ کے مرتبے کے لائق, اتنا بڑا معجزہ کہ جس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا, سب سے بڑا معجزہ اس کو کہا گیا, ٹھیک ہے, the biggest miracle, سب سے بڑا معجزہ, اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. اور کمال کی بات یہ ہے, اور معجزے جتنے ہوئے نا ہم سن ہی رہے ہیں, ایمان تازہ کر رہے ہیں. دیکھا نہیں, ہم میں سے کس نے دیکھا چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے, کس نے دیکھا سورج کو واپس پلٹاتے ہوئے. ہم نے ابو جہل کی ہاتھوں میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے بھی نہیں دیکھا. ہم نے حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک کی مبارک انگلیوں سے فوارے جاری ہوتے بھی نہیں دیکھے. یہ تو صحابہ تھے جو اپنی آنکھوں سے شب و روز معجزات دیکھتے. کبھی شجر سلام کرتے, کبھی حجر سلام کرتے, کبھی اونٹ آ کر سجدہ کرتا, نبی پاک سے جناب کبھی جانور کلام کرتے. صبح و شام صحابہ یہ معجزات دیکھتے. ہم فقط سن رہے ہیں, سننے میں اتنا لطف آتا ہے, دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. مگر اے عاشقان رسول, مدنی چینل کے ناظرین, سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ ہمارے درمیان ہے. جی ہاں, وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا, ہم اسے تو محسوس کر سکتے ہیں, اس کی برکتیں تو لوٹ سکتے ہیں. قرآن کا اعجاز دیکھو, آج بھی 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے, زبر زیر پیش کا فرق نہیں آ سکتا. رب نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. دنیا کی ایک کتاب آپ کو بڑی پسند ہو, بہت پڑھاکو آدمی کوئی ہو کہ مجھے کتاب بڑی پسند ہے, کتنی بار پڑھو گے؟ 2 بار, 4 بار, 5 بار, 6 بار. پھر آپ کہو گے یار بہت پڑھ لیا, بور ہو گیا, لائبریری میں رکھ دو. قرآن کا اعجاز یہ ہے, 1000 بار پڑھو, ہر بار نیا لطف دیتا ہے. قرآن سے جی نہیں بھرتا, قرآن سے دل نہیں اکتاتا. ارے بندے کو عربی نہ آئے, صحیح قرآن پڑھنے والا مل جائے, قاری پڑھتا رہے, بندہ رونا شروع کر دیتا. یہ وہ چاشنی ہے, یہ وہ نور ہے, یہ وہ رکت ہے جو قرآن اپنا اعجاز آج بھی دکھاتا ہے. یہ پیارے آقا کا معجزہ آج بھی میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. 5-6 سال کا بچہ ہوتا ہے, اپنے گھر کی زبان سیدھی بولنا نہیں آتی, مگر پورا قرآن اسے زبانی یاد ہو جاتا ہے. یہ قرآن کا کمال نہیں تو کیا ہے, ہمارے سامنے ہے. اور کتنے فضائل ہیں قرآن کے, کتنی حدیثیں ہیں قرآن کی جناب فضائل کے اندر, مگر آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اے میلاد منانے والو, نبی پاک سے محبت کرنے والو, مجھے بتائیے کہ پیارے آقا کا یہ معجزہ, یہ رب کا کلام ہمارے درمیان ہے, مگر ہم میں سے کون قرآن پڑھتا ہے؟ اور قرآن اگر پڑھیں نا اور اس کو سمجھیں بھی, اللہ اکبر, ایسے ایسے واقعات ہیں, ایسی ایسی اس کی سبحان اللہ آیتیں ہیں. اگر انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں تو بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ رب نے کیا کیا ہمارے لیے ارشادات فرمائے ہیں. مگر آج صبح اٹھ کے نیوز پیپر پڑھنے کا ٹائم ہے, رات سوتے ہوئے خبریں دیکھنے کا ٹائم ہے, موبائل فون کے سارے میسج پڑھیں گے, جتنے واٹس ایپ ہیں سارے چیک کریں گے, مگر پورے دن میں قرآن نہیں پڑھیں گے. بتائیے یہ کیسی نبی پاک سے محبت ہے؟ قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں. میں آپ کو انشاءاللہ اب حدیثیں سناؤں گا کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے جمع ہوئے ہیں, ارے میلادی جو ہے وہ قاری بھی ہونا چاہیے, اس کو قرآن بھی صحیح پڑھنا آنا چاہیے, اور قرآن سے اس کی پکی دوستی بھی ہونی چاہیے. کہ جس نبی کا میلاد بنایا, میرے آقا پر قرآن نازل ہوا, ان کے سینہ اطہر کو اللہ نے ایسی طاقت دی, کیونکہ قرآن خود فرماتا ہے ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے, خوف الہی سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ ان کے سینے پر قرآن نازل ہوا. جس نبی سے تمہیں محبت ہے انہوں نے یہ تحفہ ہمیں دیا ہے. مگر آج سب کے گھر میں قرآن ہے. ہاں قرآن بالکل جب نیا گھر لیا اسی وقت لے لیا, مگر وہ کیا صرف جلدان میں رپیٹ کر رکھنے کے لیے لیا؟ جیسے ہی دکان لی بندہ پہلے کہتا قرآن شریف رکھو بھائی. قرآن شریف رکھو کی جگہ قرآن شریف پڑھو نہیں ہو سکتا؟ ہماری روٹین کے اندر قرآن پڑھنا کیوں نہیں ہے؟
اتنے سارے ٹائم ہم نے بنائے، صبح ناشتے کا ٹائم ہے، دوپہر لنچ کا ٹائم ہے، رات ڈنر کا ٹائم ہے، آفس جانے کا ٹائم ہے، اسکول جانے کا ٹائم ہے، دوستوں میں بیٹھنے کا ٹائم ہے، آج کل تو ایک نیا ٹائم بھی آ گیا، جم ٹائم ہے، سارے ٹائم ہے تمہارے پاس. پورے دن میں قرآن ٹائم نہیں ہے کہ میں چلو کم از کم آج کچھ آیتیں تو قرآن کی پڑھوں، میرے رب کا کلام ہے. قرآن کس کا کلام ہے ذرا بتائیے؟ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا پیغام ہے ہمارے لیے. مگر ہم نے اگر قرآن نہ پڑھا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن کہ مولا بڑا بیزی تھا، مصروف زندگی تھی. قرآن چونکہ عربی میں تھا اس لیے پڑھ نہیں سکتا تھا. بہت ساری زندگی میں آپ کو چیزیں نہیں آتی تھیں، آپ نے سیکھیں. ہم پیدا ہوتے ہی اسکوٹر چلانے نہیں سیکھ گئے تھے، گاڑی چلانا ہمیں نہیں آ گئی تھی، کمپیوٹر چلانا نہیں آیا تھا. آہستہ آہستہ جس چیز کی ضرورت پڑی آپ سیکھتے گئے. قرآن کو چونکہ ہم نے اپنی زندگی کا حصہ ہی نہیں بنایا تو ہم نے سیکھنا بھی چھوڑ دیا، قرآن کو سیکھا ہی نہیں. ایسا نہ کریں اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں ہمیں ترغیب دلائی ہے. میں انشاءاللہ وہ حدیثیں بیان کرنے جا رہا ہوں، مگر ایک اور بات بتاتا چلوں. قرآن میں ویسے تو رب عز و جل نے بہت سارے ارشادات فرمائے، کئی آیتیں جو ہیں وہ احکام الہی پر ہیں، مگر اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے بات کی ہے، مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. جی آپ سے بات کی ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو کر کے آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے 80 سے 85 بار. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا مگر آپ کے دل پر چوٹ کرتا ہوں. کیا آپ نے وہ 80 مقامات پڑھ لیے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کیا فرمایا ڈائریکٹلی؟ قیامت کے دن یہ کہو گے کہ مولا قرآن ملا تو تھا، پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام بھی نہیں سنا. ساری رات دوستوں میں گپے مارنے کا ٹائم ہے، قرآن کی وہ آیتیں بھی نہ پڑھی جو اللہ نے مجھ سے فرمایا، ڈائریکٹ مجھ سے بات کی ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. آپ اگر کسی ملک میں جائیں، سفر پر جائیں، وطن سے دور ہوں، فیملی سے دور ہوں، اور وہاں سے بڑی محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو کوئی میسج کریں، اپنی فیملی کو کوئی لیٹر لکھیں. پہلے لیٹر لکھتے تھے، اب تو واٹس ایپ وغیرہ کرتے ہیں. بہرحال آپ پیغام بھیجیں بڑی محبت کے ساتھ. جدائی ہے، دوری ہے، کچھ دنوں کے بعد آپ فون کریں کہ بھائی وہ میرا مکتوب مل گیا، میرا میسج مل گیا آپ کو. تو گھر والے کہ ہاں وہ مل گیا. کب پڑھا آپ نے؟ گھر والے آپ کو جواب دیں کہ نہیں، پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. اپنے دل سے پوچھ کے بتاؤ کیا لگے گا کہ یار میں اتنی محبت سے انہیں پیغام بھیجا، گھر سے بھی دور ہوں، پیغام مل بھی گیا، پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. ہمیں قرآن مل گیا ہے، کہ یہ جواب چلے گا کہ یا اللہ ٹائم نہیں ملا؟ سوچئے. حالانکہ قرآن میں 80 سے زیادہ بار رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. آج صبح اٹھ کے میں سارے واٹس ایپ چیک کرتا ہوں، کیوں کوئی پیغام رہ نہ جائے. تمہیں دوست کا پیغام رہ نہ جائے اس کا خیال ہے، رب کا پیغام نہ پڑھوں اس کا خیال نہیں. خدا را سمجھیے، یہ قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. ارے قرآن کے واقعات تو پڑھو. آج دنیا کے سارے باتیں ہمیں پتہ ہیں. اپنے دوستوں کو لے کر بیٹھے تو دنیا بھر کی جنگیں کب ہوئیں، تو جناب صدر کون ہے، تو وزیر اعظم کون ہے، تو کس ملک میں کون سا صدر ہے، کرکٹ ٹیم کے ریکارڈ کیا ہیں، فٹ بال ٹیم کون سی جیت رہی ہے. ساری دنیا کا نظام ہم ہی چلا رہے ہیں. مگر قرآن میں کیسے کیسے نبیوں کے واقعات ہیں وہ پتہ ہے. سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کون سی گائے کا تذکرہ ہے؟ یہ دنیا کی سب سے مہنگی گائے کون سی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر کی ملاقات ہوئی تو کیسے ہوئی؟ پڑھی سورہ کہف جس میں پتہ چلے کہ اصحاب کہف کون تھے. ارے کمال کے واقعات ہیں، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. جو واقعات ہو چکے وہ بھی قرآن میں موجود ہیں، جو ہونے ہیں وہ بھی قرآن میں موجود ہیں. ارے پڑھیں تو صحیح. سبحان اللہ. آج میں یاجوج ماجوج کا واقعہ لے کر آیا تھا کہ آپ کو ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ سناؤں کہ قرآن میں کیا کیا ہے. پڑھیں تو صحیح. ناول پڑھتے ہیں، سٹوریز پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو جناب کہانیاں سناتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ باپ اپنے بچوں کو رات کو جمع کرے اور کہے آؤ میں آج تم کو قرآن کی کہانی سناتا ہوں، آج تمہیں میں نبیوں کی کہانی. قرآن میں سب موجود ہے. ہمارے علماء نے، آپ کے عربی میں نہیں، آسان اردو میں ہمارے علماء نے کتابیں لکھ لکھ کر ہمیں دے دیں. بہت خوبصورت کتاب. میں مشورہ دینا چاہوں گا، عید میلاد النبی کا تحفہ لیجیے اپنے گھر والوں کے لیے، کہ وہ عجائب القرآن کتاب ہے، کمال کی کتاب ہے. ایک چھوٹی سی کتاب ہے، 80 سے زیادہ 100 کے قریب قرآنی واقعات ہیں اس میں.
ان واقعات کو 4-6 صفحے کا ایک واقعہ، قرآن کی آیت، اس کا ترجمہ اور اس کے تحت واقعہ کیا ہے، آپ پڑھتے جائیں، اتنے انٹرسٹنگ، ایسے ایمان افروز، ایسے سبق آموز واقعات ہیں، مگر ہمیں نہیں معلوم، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نبیوں کے بارے میں، پتہ ہی نہیں ہے۔ آج جناب فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار سے ہم سے معلومات کر لیں، لیکن کیا یہ نہیں پتا کہ احد کے میدان میں صحابہ نے کیسی جناب قربانی کی داستانیں رقم کی، بدر کے میدان میں کیسے آسمان سے فرشتوں کی فوج اتری، ہم میں سے کس کو پتا، ہمارے بچوں کو کس کو پتا ہے؟ ایسا نہ کریں، اپنے آپ کو اتنا دور نہ رکھیں قرآن سے، اسلامک ہسٹری سے اتنا دور نہ رکھیں، قرآن پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی نے مزید آسان کر دیا نا، کہ قرآن پاک کا ترجمہ تو سبحان اللہ عاشقوں کے امام اہل سنت نے کنز الایمان ہمیں عطا فرمایا، اس کے ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی نے مزید اس کے لیے آسانی یہ کر دی کہ ہمارے مکتبۃ المدینہ نے تفسیر قرآن صراط الجنان جاری کر دی، 10 جلدوں پر آسان اردو میں، بلکہ کنز الایمان شریف بھی پرانی اردو میں تھا، اس ترجمے کو بھی آسان کر کے شائع کر دیا۔ اب بھی ہم نہ پڑھیں، اب آپ کہیں 10 جلدیں خریدنے کے لیے تو 3-4 ہزار روپے چاہیے گے، چلو بھائی پیسے خرچ نہیں کرنے، نہ کرو۔ دعوت اسلامی نے یہ تفسیر اپنی ویب سائٹ پر رکھ دی ہے، فری میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لو، کوئی پیسے نہیں لگیں گے، ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھے تو صحیح نا، ہر چیز ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے ہمارے موبائل میں، 50 گیمیں موبائل میں ہیں تمہارے، نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے، تفسیر قرآن نہیں، روز ایک صفحہ ہی پڑھ لو یار، کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، مرنے سے پہلے ایک بار تو میں پورا قرآن پڑھ لوں کہ میرے رب نے کیا فرمایا قرآن میں۔ اتنا ٹائم بھی نہیں ہمارے پاس۔ سوچئے یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت ہے کہ جس نبی کے میلاد کو ہم دھوم دھام سے مناتے ہیں، اس نبی پر جو قرآن نازل ہوا، ہمارے لیے نازل ہوا، ہم اس کو نہیں پڑھتے، پڑھنا بھی نہیں آتا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ جو ایک تو پڑھتے نہیں، جو پڑھتے ہیں کیا صحیح پڑھتے ہیں، حالانکہ فضائل کیسے ہیں، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پہلے قرآن کی آیت سنو، یہ قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ جو پڑھے گا اس کی شفاعت کرے گا نا، جس نے دیکھا ہی نہیں ہوگا قرآن، ہاتھ بھی نہیں لگاتے قرآن کو، کیسے شفاعت کرے گا قرآن؟ سبحان اللہ۔ سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے، اے وہ خوش نصیبوں جن کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، جو اپنے بچوں کو قرآن تسلسل سے پڑھاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی طرح ہوگی، اس کے والدین کو 2 حلے پہنائے جائیں گے، جنتی لباس پہنائے جائیں گے۔ ان کی قیمت کیا ہوگی؟ آقا فرماتے جن کی قیمت یہ دنیا ادا نہیں کر سکتی، ساری دنیا مل کے ادا نہیں کر سکتی۔ تو وہ پوچھیں گے ہمیں یہ لباس کیوں پہنائے گئے، اتنی عزت ہمیں یہ لباس کیوں پہنائے گئے؟ نبی پاک فرماتے ہیں ان سے کہا جائے گا تمہارے بچوں کے قرآن تھامنے کے سبب ہیں۔ کسی پی ایچ ڈی ہولڈر، کسی ڈاکٹر، کسی انجینئر، کسی جناب ماسٹرز بیچلرز کی کوئی ایسی حدیث سنی ہے کہ جس کے بیٹے کے پاس اتنی بڑی ڈگری ہوگی اس کے باپ کو جنتی لباس پہنایا جائے گا؟ خوش نصیب ہیں وہ جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرا اور آپ کا بیٹا جو ہے نا، یا بچی، اولاد جو ہے، مرنے کے بعد ہمارے قرآن اسے آتا ہوگا تو ایصال ثواب کریں گے نا۔ تو سکھائیں اپنے بچوں کو قرآن، پڑھائیں اپنے بچوں کو قرآن، خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ مگر بدقسمتی سے آج ہم قرآن سے بہت دور ہیں۔ بچہ انگریزی بڑی اچھی بولے، کوئی یہاں یہ نہ سمجھے کہ بھائی دعوت اسلامی والے تعلیم کے خلاف ہیں، نہیں، اگر شرعی تقاضوں کے مطابق شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر آپ تعلیم حاصل کرتے کیجئے، مگر یہ کیسی تعلیم ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کروں اور قرآن بھی نہ آئے، دین سے بھی دور ہو جاؤں، ساری دنیا کے سائنٹسٹ کے نام یاد ہوں، صحابہ کے نام ہی نہ پتہ ہوں؟ یہ ترقی تو نہیں ہے نا۔ اپنا کلچر، اپنا دین، اپنا ایمان تو نہ ہم چھوڑ دیں۔ تو خدارا اپنے آپ کو قرآن سے اٹیچ رکھیں، سنتے جائیں اور ایمان تازہ کرتے جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک سنو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں۔ ہم تو ہر کسی کو اللہ والا بنا دیتے ہیں نا۔ سنو، پیارے آقا نے کس کو اللہ والا فرمایا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں اللہ والے ہیں؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے، کہ یہی لوگ اللہ والے اور خواص میں شامل ہیں۔
خاص لوگوں میں شامل ہیں، اللہ والے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اب سوچو کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں۔ اب چند صورتوں کی فضیلت بھی سن لو۔ بندہ کہ یار پورا قرآن پڑھنے میں تو ٹائم لگے گا، پورا ہی پڑھنا ہے، لیکن جب جب موقع ملے تو میں کچھ آپ کو خاص صورتیں بتا دیتا ہوں جس کی برکتیں سنتے جاؤ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ جب جب موقع 2.5 پارے ہیں، 2.25 پارے ہیں، اگر صحیح پڑھنا ہے تو 1 گھنٹے میں ہو جاتی ہے سورہ بقرہ، 1 گھنٹہ نہیں ہے۔ شیطان بھاگ جائے، برکتیں آ جائیں گی نا۔ جس گھر میں شیطان ہوگا کدھر سے برکتیں آنی ہیں؟ تو سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھیں، جب جب مہینے میں 1 بار پڑھ لیں، روز کا آدھا پارہ پڑھیں تو 4 دن میں 5 دن میں سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی۔ پڑھنے والے تو بنے نا۔ سنیے سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا۔ صرف 10 آیتیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور سبحان اللہ، اب جمعے کے دن سورہ کہف پڑھیں، اس کی الگ فضیلت ہے۔ سورہ یاسین کثرت سے پڑھا کریں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں بے شک ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ کی رحمت تو دیکھو، سورہ یاسین 12-10 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے، 10 قرآن کا ثواب۔ ہم سے گھنٹوں ٹی وی دکھوا لو، ہم سے گھنٹوں فون پہ بات کروا لو، 10 منٹ سورہ یاسین کے لیے ٹائم نہیں نکلتا۔ کتنی دوری ہے قرآن سے، سوچئے۔ سورہ دخان یہ بھی تقریباً 3 صفوں کی سورت ہے، بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ فضیلت سنو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث، جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ ہم ایک امام صاحب سے دعا کرا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، یار فلاں مولانا صاحب آئے تھے، میں نے ان سے دعا کرائی، بڑی اچھی بات ہے، بزرگوں سے کرانی چاہیے۔ مگر اس بندے کی خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ 70,000 فرشتے ساری رات اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پڑھ لیجئے سورہ دخان، کتنی دیر لگتی ہے سورہ دخان پڑھنے میں؟ سبحان اللہ۔ سورہ ملک یہ مدنی انعام بھی ہے، روزانہ رات کو جو سورہ ملک پڑھتے ہیں انہیں مبارک ہو۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، 30 آیتوں والی سورت ہے، چند منٹ لگتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے مختصر وقت میں آپ کو کچھ قرآن پاک کے فضائل بیان کیے ہیں، کچھ اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ سورہ اخلاص کتنی مختصر سورت ہے، اللہ کی رحمت دیکھو ہم پر کتنا برسنا چاہتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے تم میں سے کوئی شخص رات میں 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتا، 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کوئی شخص 1/3 قرآن، 1/3 قرآن رات میں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل ھو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، گویا کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے پورے قرآن کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ پھر بھی نہ پڑھیں، پھر بھی کنجوسی کریں، پھر بھی یہ زبان فضول باتیں کرے، خدا را اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کیجئے، آپ کے دل پر سکون طاری ہوگا، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی، آپ کو برکتیں نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مگر اب ایک اور بڑی اہم بات بیان کے آخر میں، کہ ذہن تو بن رہا ہوگا، قرآن پڑھیں گے اب انشاءاللہ، ترجمہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور تفسیر قرآن بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔